السلام علیکم. سب تحصیل میلسی کے تمام تر جو بھی ووٹرز ہیں ان کو میں السلام علیکم کہتا ہوں. یہ ہماری تحصیل میلسی کی جو پسماندگی کی وجہ ہے، ہمیں ہر دور میں تحصیل میلسی کو ہر لحاظ سے اگنور کیا گیا. جو بنیادی چیزیں ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں ایک اچھا ایجوکیشن کا کیمپس ملتا، یونیورسٹی کا کیمپس ملتا، کوئی اچھا ہمیں اسکول ملتا، ہمیں ٹیکنالوجی کالج ملتا. ٹھیک ہے، یہ وہ بیسک ہمارے رائٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اسپورٹس کمپلیکس ملتا یا اسٹیڈیم ملتا. ان چیزوں سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے. آج تک کسی بھی میلسی کے سیاستدان نے آج تک یہاں پہ کسی قسم کی انڈسٹری لگانے کی کوشش نہیں کی. اگر وہ انڈسٹری بھی ایک بڑی سی لگا دیتے نا تو تقریباً کوئی 50% جو ان ایجوکیٹڈ ہمارے پیپلز ہیں، لوگ ہیں، باہر فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جا کر بیچارے کماتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں، تو آج وہ یہیں پہ کما رہے ہوتے. تو میں یہی چاہوں گا تمام ووٹر سے کہ اکٹھے ہوں پلیز، خدا کا واسطہ ہے. اب آپ اپنے رائٹس مانگنا شروع کریں ان سے. آپ بورے والا اور ویاڑی سے اگر کمپیریزن کریں تحصیل میلسی کو تو بھائی جان ویری سوری ٹو سے کہ یہ آپ ہمیں قصبہ ہی لگتا ہے. یہ آپ کا کام کریں گے. خدارہ اپنی انا سے باہر نکلیں، اپنے خانوں کے نعروں مارنے سے باہر نکلیں اور آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے لڑیں یار. اپنے ڈیروں کو تقسیم نہ ہو، ڈیروں پہ تقسیم نہ ہو، خانوں پہ تقسیم نہ ہو. آپ لوگ پلیز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اکٹھے ہوں. ایک ایماندار لیڈر آیا بیچارہ، اس کے کھڈے لائن لگا دی انہوں نے. اگر 40 سالوں میں ملک میں ترقی، یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے بیڑا گھر کیا. کہاں عمران خان نے بیڑا گھر کیا؟ جن کے پاس 40 سال گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے بیڑا گھر کیا ہے. تو 40 سالوں میں IMF سے قرضے کے باہر نہیں نکلے، مینز کہ آپ کرپشن کرتے رہے. جب میں سہیل صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ نے گھر کے پورے افراد کا ذمہ لیا ہوا ہے اور آپ قرضے پہ قرضہ لیتے رہیں، گاڑیاں لیں، ان کو فیسلٹیز دیں، پتہ لگے جی ایٹ دی اینڈ کہ آپ لوگوں پورے گھر کو گروی کروا دیا آپ لوگوں نے. یہ کیسی ترقی ہے؟ یہ کیسا خوشحال پاکستان آپ نے اس کے حوالے کیا؟ خوشحال تو تب ہوتا کہ آپ لوگوں کے اوپر 1 روپے کا قرض بھی نہ ہوتا اور عمران خان آتا اور وہ قرض لیتا، پہل کرتا قرض لینے کی. پھر ہم اس کو کہتے کہ یار اس نے کرپشن کی ہے. بھائی کرپشن کرتے ہو آپ لوگ، اور جو آپ کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے. ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ پوزیشن ہے کہ جو مودی کے خلاف بات کرے یا اپنے حق کی بات کرے یا قتل ہو جاتا ہے یا اس بیچارے کو FIR دی جاتی ہے، جھوٹی FIR دی جاتی ہے. کیوں؟ یا تو کہیں کہ یہ لانگ مارچ نکالنا یا اپنے اظہار کے لیے باہر نکلنا، پرامن احتجاج کرنا جرم ہے، ظلم ہے. پھر تو آپ یہ بات پروف کریں. سب لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یار. غریب آدمی کہاں جائے؟ 210 روپے پیٹرول اب ہو گیا ہے. اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 17-18 جون تک جو ہے نا 264 روپے پیٹرول ہو جائے گا. اوبویسلی جب پیٹرول 264 روپے ہوگا تو انڈرسٹوڈ بات ہے ہماری روزمرہ کی روٹین کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ان کا ریٹ آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا. اب میری ریل میننگز میں کوئی مانے نہ مانے میری 1000 روپے ڈیلی کی انکم ہے. یہ میں اس لیے چیخ چلا رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے. مجھے کوئی بندہ ایسا آئے ماہر معاشیات جو گورنمنٹ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ مجھے مینیج کر کے دے. میرا 12 فیملی ممبر میرے اوپر انحصار کرتے ہیں. مجھے 1000 روپے میں 12 فیملی ممبرز ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں میں کیسے مینیج کروں؟ خدارہ یار خدا کا خوف کریں تو اپنی یہ اناج سے باہر نکلیں. سب سے پہلے تو اس جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کو ہٹائیں. اگر یہ نہ ہٹی تو غریبوں کے اوپر ظلم ہوگا، خودکشیاں ہوگی. مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غریب مر جائیں غربت کی وجہ سے، خودکشی کر لیں. آج تک لوکل MPs نے بھی کبھی جا کے نہیں پوچھا کہ یار ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کے اوپر برا ٹائم آیا ہوا ہے. ویری سوری ٹو سے کتنے کے MPs ہیں جو اپنے حلقے کے غریب بندے کو روزگار دیتے ہیں اور یار یہ کچھ بھی نہیں دیں گے یار. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا مجھے یہ بتائیں. یہ وہ بندے ہیں جو غریبوں کے حق کے لیے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. ان کا نعرہ ہوتا ہے یہ امیر ہو جاتے ہیں اور غریب سے غریب تر ہوتے ہیں. اونلی اینڈ اونلی ان کا پرپس صرف اور صرف کرپشن ہوتا ہے. جس دن کرپشن ہونا بند ہو گئی یہ لوگ سیاسی ڈیرے بند کر دیں گے. میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. آج تک کرونا وائرس آیا تھا، کوئی بندہ پروف کرے کہ انہوں نے اپنی پاکٹس وغیرہ سے انہوں نے کچھ مینیج کیا ہو، کسی غریب کو بلا کر کہا ہو کہ یار تیرے بچے بھوکے تو نہیں مر رہے. مجھے وہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے مجھے کو کمی بیشی ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق ایک بوڑھی عورت کے خیمہ میں چلے گئے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بھائی آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ ابھی ہمیں یہ علاقہ ملا ہے تو اس لیے میں وزٹ کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ضرورت. انہوں نے کہا جی عمر فاروق نہیں آ سکے. تو ان سے کہہ دینا حضرت عمر فاروق سے کہ اگر آپ سے اتنی بڑی سلطنت نہیں سنبھالی جاتی تو پھر اتنی بڑی حکمرانی بھی نہ کر.
ادھر کیا کر رہے ہیں آپ پرسنلی؟ لوگ بولتے نہیں. آج تک ہماری تحصیل میلسی کو کچھ بھی نہیں ملا. ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہی سڑکیں، وہی سیوریج، وہی سڑکیں. یا زیادہ سے زیادہ کیا ہے ہماری تحصیل میلسی میں، میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے، جو تھانہ کچہری میں جس کی گرفت مضبوط ہے جی وہ سب سے بڑا سیاستدان ہے. بھائی اسی وجہ سے تو ہم پسماندہ رہ رہے ہیں. اپنے حق کے لیے بولنا، کیا ہم مودی گورنمنٹ میں رہ رہے ہیں؟ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ نریندرا مودی کا سٹائل ہے. جو بھی اس کے خلاف بولے گا، اپنی حق کی آواز اٹھائے گا، یا وہ قتل ہو جائے گا یا اس کو مار دیا جائے گا. ایک اور کوسچن میں کروں گا تمام تحصیل میلسی کے ووٹر سے اور پاکستان کے ووٹروں سے بھی کہ یار جتنے بھی لانگ مارچ میں غریب ہی گرفتار کیے ہوئے غریب، ابھی ہمارے میلسی میں پریس کلب کا حال دیکھ لیں. 15 20 30 سالہ ٹینیور میں ایک پریس کلب نہیں بنوا سکتے تھے یہ لوگ. اتنی جائیدادیں خریدتے ہیں یہ اقتدار میں آنے کے بعد، تو جو بیسک رائٹس ہے وہ نہیں دے سکتے. آپ میڈیا کو خود اس طریقے سے اوبلائز کریں، لیگل وے میں اوبلائز کریں کہ یار وہ میڈیا بھی تب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب آپ ان کو صحیح طریقے لیگل وے میں ان کو سپورٹ کریں گے، ورنہ وہ بیچارے کیا کریں گے. فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم اچھے نمائندے کا انتخاب کر لیں. عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ یار میں کرپشن میں نے نہیں کی، میں کرپٹ نہیں ہوں، لہٰذا میں پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا. کرپٹ تھے وہ بھاگیوں میں. اگر وہ سچے ہیں تو یار ادھر علاج کیوں نہیں ہو سکتا ان کا؟ اتنی بڑی ان کو بیماری ہو گئی ہے کہ ان کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. مطلب کہ ایک انہوں نے راستہ رکھا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے ہم نے کرپشن کرنی ہے، ہم نے بیماری کے بہانے نکلنا ہے. ہم ادھر کوئی اتنا اچھا ہاسپٹل بنا دیں گے، یہ ویلفیئر ٹرسٹ بنائیں گے جس میں ساری سہولیات علاج کی ہوں گی، تو دین تو ہمیں یہی ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا. یہ سب صاحب عقل لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کے اوپر بولنا شروع کریں. اپنے رائٹس کے لیے ہمیں متوسط طبقے کو اور غریبوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے پڑے گا.